ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد ونشهد أن ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم قرة عين عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے، بے حد اور بے حساب درود و سلام اس ذات مقدس کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اولاد رسول، اجداد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ نہایت واجب الاحترام، ذی وقار، عالی مرتبت، قابل صد احترام، جید علماء کرام، نعت خوان شیریں لسان، مہمانان ذی وقار، تمام برادران اسلام، بالخصوص جناب پیر طریقت مجاہد ختم نبوت حضرت صاحبزادہ پیر سید واجد علی شاہ صاحب گیلانی مدہ ذلہ العالی، نہایت واجب الاحترام محترم مقام جناب حضرت صاحبزادہ پیر ڈاکٹر تجمل حسین صاحب نقشبندی آستانہ علیہ بھکری والی شریف، نہایت واجب الاحترام جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید چند پیر سرکار شاہ صاحب آستانہ علیہ علی پور سیدہ شریف،
جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف، جناب عالم جلیل فاضل نبیل حضرت علامہ مولانا پیر محمد نصیر احمد اویسی صاحب اور دیگر جناب محترم مقام جناب سید محمد شاہ کمال صاحب، جناب صاحبزادہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب و دیگر ممبران ادارہ معارف اسلام و تنظیم العزیز گجرانوالہ، اور بالخصوص آستانہ عالیہ دے تمام متعلقین اور مریدین، آج کا یہ پروگرام صوفی باصفا ولی کامل عالم شریعت پیر طریقت جناب حضرت قبلہ صوفی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی یاد میں جو ہے ان کے عقیدت مندوں نے اس کا انتظام و انصرام فرمایا۔ ان سے حصول فیض کے لیے آپ سب حاضر خدمت ہوئے۔ میں دعا کرتا ہوں میرے اللہ رب العزت ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ان کے فیض کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے، اور ان کے متعلقین کو، ان کے مریدین کو اللہ ان کے وہی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خدا کا قرب ہو، مصطفیٰ کی غلامی ہو۔ حضرات ذی وقار، وقت کیونکہ کافی ہو چکا، چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا الفاتحہ سے، اور تقریباً ہر شخص کو یہ الفاظ بھی یاد ہیں، اس کے معنی و مطالب کا بھی کافی حد تک علم ہوگا کہ ہر شخص جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے بالخصوص اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے الہی ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو سارے عالمین کو پالنے والا ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، مالک یوم الدین ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور کس لحاظ سے بالخصوص، بالعموم تو ہر لحاظ سے، بالخصوص کس حوالے سے مدد طلب کرنی ہے؟ بندہ عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے رستے پہ چلا۔ اب وہ صراط مستقیم کی دعا مانگتا ہے۔ اب صراط مستقیم اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ یہ شخص جو دعا مانگنے والا ہے یہ چوری کرنے نہیں جا رہا، یہ نعوذ باللہ کوئی بدی کرنے نہیں جا رہا، یہ شراب و کباب کی محفل میں نہیں جا رہا، یہ کسی سینما میں، تھیٹر میں، کلب کی طرف نہیں جاتا، بلکہ وضو کرتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، الہی مجھے سیدھے رستے پہ چلا۔ اب نمازی اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اب نماز سے بڑھ کے سیدھا رستہ تو کوئی نہیں۔ چاہیے تو یہ کہ چور کہے الہی مجھے چوری سے چھڑا، مجھے توفیق عطا فرما اور میں تیرے سامنے جھک جاؤں۔ چاہیے تو یہ کہ ڈاکو کہے الہی میں باز آ جاؤں ڈکیتیوں سے۔ چاہیے تو یہ کہ برے عمل کرنے والا جب اس برائی کی راہ پہ چلے تو پھر عرض کرے الہی مجھے معاف فرما، مجھے اس برائی سے چھڑا کے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے رستے کی طرف چلا۔ مگر ڈاکو دعا نہیں مانگتا، چور دعا نہیں مانگتا، دیگر جو اس طرح کے اللہ معاف فرمائے گناہ پہ جانے والے دعا نہیں مانگتے۔ بندہ نیکی کی طرف رغبت رکھتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے، وضو کیا ہوتا ہے، پھر عرض کرتا ہے الہی مجھے سیدھے رستے پہ چلا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نمازی نماز تو پڑھتا ہے مگر ہر نماز پڑھنے والا سیدھے رستے پہ نہیں ہوتا۔ نماز تو پڑھتا ہے مگر ہر نمازی سیدھے رستے پہ نہیں ہوتا، کیونکہ صرف نماز ہی سیدھا رستہ نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار، آپ اس بات پہ یقیناً حیران ہوتے ہوں گے کہ نماز بھی سیدھا رستہ نہیں ہے۔ ارے نماز اسی کا سیدھا رستہ ہے جو جس نے نماز کا بتایا ہے اس کی راہ پہ چلتا ہو، ورنہ بڑے بڑے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ صراط مستقیم کے لیے ضروری یہ ہے، ورنہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو نماز پڑھنے والے ہوں گے، جو روزہ رکھنے والے ہوں گے، جو حج کرنے والے ہوں گے، مگر ان کا قبولیت تو بعد کی بات ہے، ان کا حج پہ جانا ہی قبول نہیں ہوتا، ان کا اس کی ارادہ کرنے کا ثواب نہیں ملتا، کیونکہ اس میں فرق ہوتا ہے، نیت کا فرق ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت، میرے یہ جملے یاد رکھیے گا کہ میرا اللہ کسی کو اس کے عمل کا ثواب نہیں دیتا، اس کی نیت کا ثواب دیتا۔
رب کی بارگاہ میں عمل بعد میں دیکھا جاتا ہے، نیت پہلے دیکھی جاتی ہے۔ جس کی نیت درست نہ ہو، چاہے وہ نماز مصلی پہ نہیں، کعبے کے اندر بھی نماز ادا کرے، اگر اس کی نیت درست نہیں ہے تو کعبے میں جانا تو درکنار، سجدہ کرنا بھی قبول نہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے نیت دیکھی جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے ماتھے پہ محراب کتنا بڑا ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح کتنی بڑی ہے، اس کی جناب داڑھی مبارک کتنی ہے، اس کا دستار کتنی بڑی ہے، اس کا جبہ کیسا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کتنی کرتا ہے، یہ کتنے سجدے کرتا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں نیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو نہ تو خدا کی بارگاہ میں خون جاتا ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں کھال جاتی ہے، گوشت بھی ہم خود ہی کھا لیتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے؟ وہ نیت جاتی ہے جس نیت کی بنا پہ تم نے قربانی کی ہے۔ اگر تو نیت یہ ہو کہ جی لوگ کہیں جی بڑا مالدار ہے، بڑے پیسے ہیں جی، جس نے 2 قربانیاں نہیں 4 قربانیاں کی، دیکھو جی 10 لاکھ دا نے بیل لے کے آیا اور اس نے قربانی کی ہے، تو کیا اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اس نے دنیا کی واہ واہ کے لیے کیا ہے، دنیا کی نمود و نمائش کے لیے کیا ہے، دنیا سے اپنی تعریف کے لیے کیا ہے۔ لوگ یہ کہیں تو لوگ تو کہہ دیتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اجر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر خدا سب کو توفیق عطا فرمائے، اگر کسی کے پاس توفیق نہیں لیکن ارادہ اس کا درست ہے، نیت یہ ہو اگر میرا اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے تو میں اللہ کی بارگاہ میں قربانی کروں گا، قربانی کی توفیق نہ بھی ملے نیت کا ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو بات نیت پہ ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کی بنیاد نیت ہے۔ اگر نیت درست ہے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد میں تشریف فرمائے، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، جلدی سے اس نے نماز ادا کرنی شروع کی، رکوع جھٹ سے کیا، پٹ سے اس نے سجدہ کیا، سلام پھیرا، جانے لگا تو مولا کائنات فرمایا رک جاؤ، ٹھہرو۔ رک گیا، یا علی حکم، فرمایا تجھے نہیں پتا اس طرح جلدی جلدی نماز پڑھنے سے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیوں اس طرح پڑھی ہے، دوبارہ سے پڑھو۔ اور آرام سے وہ شخص دوبارہ کھڑا ہو گیا، لمبی تلاوت، لمبا سجدہ، لمبا رکوع، کافی وقت لگا کے جب جانے لگا نا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ پھر فرمایا ٹھہر جاؤ، بات سنو۔ حاضر خدمت ہوا، فرمایا اب بتاؤ وہ جو پہلے جلدی پڑی تھی وہ درست تھی یا اب والی؟ کہنے لگا یا علی اگر آپ اجازت دیں تو سچی بات کہوں۔ آپ نے فرمایا ضرور سچی بات کہو۔ کہنے لگا جناب پہلی ہوئی چنگی سی، وہ پہلے والی اچھی تھی۔ آپ نے فرمایا پہلی تو میرے نبی کی سنت کے خلاف تھی، اس طرح جلدی میرے نبی نے پسند نہیں فرمائی، تم کیسے کہہ سکتے ہو پہلے اچھی تھی؟ عرض کرنے کا یا علی پہلے پڑھی جلدی تھی مگر پڑھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی، جب دوسری دفعہ دیر لگا کے پڑھی ہے تو آپ سے ڈرتے ہوئے پڑھی ہے۔ پہلے جلدی پڑھی ہے مگر پڑھی میں نے اللہ اس کے رسول کے لیے، اب آرام سے پڑھی ہے مگر آپ سے ڈرتے ہوئے پڑھی ہے۔ تو جس کی نیت درست ہوگی ثواب اسی کو ملے گا۔ حضرات عزیز وقار، اس لیے ہر نمازی درست نہیں ہے۔ کون درست ہے پھر؟ کیونکہ دنیا میں بڑے نمازی ہیں، بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں، تو خدا کی بارگاہ میں، بلکہ میں اس پہ اگر ہزاروں باتیں بھی کرنا چاہوں کہ نیت کا ثواب کیا ہے، نیت کی اہمیت کیا ہے، شاید آپ کو صبح یاد نہ رہے۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا داڑھی، دستار، جبہ، نماز، وضو، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں۔ حضرت سلطان العارفین اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جے رب ملدا یارو ناتیاں توتیاں، نہیں ایڈی اولی سبحان اللہ نہیں چل رہی، اچھی کہو سبحان اللہ، کیونکہ اس تو پہلا ہم اتے کمرے چ جناب علامہ نصیر ویسی صاحب نال اس تو لمبی تو زوردار تقریر کر کے آنا، تو ہن اونا شاید زور نہ لاواں مگر ہن تواڈے سبحان اللہ تے میں تھوڑی تھوڑی تقریر کردا رہواں گا۔
ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸਵਾਬ ਤੇ ਲੱਭ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਮਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਾਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। تو صاحب مین ذی وقار تو شاید اگر تانوں یہ ہوئے کہ اردو میں تقریر کرنی اردو تاں شروع کی تھی تھوڑا روب پا لواں کہ میں پڑھیا لکھیا ہوں، کرنی میں پنجابی چاہیے، گل سمجھ آئی جی؟ جے رب ملدا یارو نا تیاں تو تیاں پھر ملدا ڈڈیاں مچھیاں تے جے رب ملدا او یارو مون منایا تے پھر ملدا پیڈاں سسیاں تے جے رب ملدا او یارو جنگلی پھریاں تے پھر ملدا گایاں بچیاں تے سلطان بہو رب اونا نو ملدا او نیتاں جنا دیا اچھیاں حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے پیو بیلیا ایویں دھیان کرنا ہے پیا، کدی داڑیاں رکھنا ہے، کدی داڑیاں منڈوانا ہے، کدی لمبے لمبے بال رکھنا ہے، کدی ٹنڈا کرا لینا ہے، کدی جڑا وضو کرنا ہے، بڑے غسل کرنا ہے، بڑے پاک لباس پہننا ہے، مگر یاد رکھی نہ اللہ سجدیاں وچ نہ رکوع وچ نہ وضو وچ رب نو ملنا ہی سب تو پہلا نیت چنگی کر لے، نیت چنگی ہوئے پھر رب دی بارگاہ دا قرب ملدا ہے، ورنہ نمازاں پڑھن والے بڑے مدینہ طیبہ چ رہن والا مدینے وچ رہن والا مسجد نبوی دا بڑا وڈا نمازی ہے، قرآن پڑھن والا، داڑھی رکھن والا، دستار بنن والا، او دا امام میں یا تو نہیں، او دا امام بھی امام الانبیاء ہے، مگر مسجد نبوی وچ نماز پڑھے ایک بھی سجدہ قبول نہیں کیونکہ نیت بری ہے، مسجد نبی دا نمازی ہے، نہ عبداللہ بن ابی ہے مگر نماز قبول نہیں، او در جنگلاں وچ رہن والا، یمن دا رہن والا، نہ ویسے کرنی ہوئے او دا جنگلاں وچ سجدہ قبول ہے، اے دا مدینے بھی قبول نہیں کیونکہ رب نیتاں ویندا ہے، رب تے نیتاں ویندا ہے، جدی نیت چنگی ہے اجر اونوں ملدا ہے، سلطان بہو رب اونا نو ملدا، مل کے میرے نال آکھو سلطان بہو رب اونا
یک زبان جڑا اج عرس سے موقع تے آیا ہے قبلہ صوفی صاحب کو فیض لینا آیا ہے پاک جگہ تے پاک ذکر کرنا آیا ہے چنگی نیت لے کے آیا ہے مل کے میرے نال آ کے جنہیں تے اللہ دی بارگاہ چ دعا کریے یا رب العالمین اپنے ولیاں دا صدقہ ساڈے عمل بھی چنگے کر دے ساڈیاں نیتاں بھی چنگیاں کر دے مل کے میرے نال آکھو سلطان بہو ربیو نا نو ملدا سلطان بہو رب ایک میرے نال آکھو سلطان بہو ربیو نا سلطان بہو سلطان سلطان بہو بہو سلطان بہو ربیو نا نو ملدا او نیتا نیتا او نیتا جنا دیا اچھیاں وقار رس کرنا پیا نمازی نماز پڑھدا ہے رب دی بارگاہ کھڑے ہوندا ہے یا رب العالمین مینوں سیدھے رستے تے چلا پتہ لگا ہر نماز اگرچہ نیک عمل ہے مگر صراط مستقیم ہر بندے نوں اے نہیں کئی نمازاں پڑھن والے دیاں نمازاں بھی برباد نے کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ملدا یا رب العالمین پھر کیویں پتہ لگے گا ہر فرقہ ہر گروہ ہر مولوی آندا ہے میں سیدھے رستے تے رب بندہ یاد رکھیا جے ہر نمازی نو نہ ویکھو اے ویکھو نماز کون پڑھدا ہے ایک رستہ ہوئے جڑا میلاد منان والا ایک کو جڑا میلاد تو ڈکن والا ایک رستہ ہے جڑا عرس کران والا ایک رستہ ہے عرس تو روکن والا ایک رستہ ہے ختم نبوت دا نعرہ لان والا ایک رستہ ہے جڑا ختم نبوت تے نعرے تو روکن والا ہر بندے دا رستہ ہے میں کسی نو غلط نہیں کہندا مگر ہمارا جو رستہ ہے نا اس کو اگر کوئی پوچھے شاہ جی آپ کے پاس دلیل کیا ہے تو میں کہوں گا اللہ دلیل ہماری اللہ کا قرآن ہوتا ہے اب نماز تو سارے پڑھتے یہی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ مجھے سیدھے رستے پہ چلا ہر مولوی کہے گا جی میرے والا رستہ درست ہے میرے والا رستہ سیدھا ہے ہم ہی صراط مستقیم پہ ہیں یا رب العالمین تو ہی بتا کون سچا ہے کون صراط مستقیم پہ ہے فرمایا اگلے لفظ پڑھو کیا کرو اگلے لفظ پڑھو اگلے لفظ کی نے اللہ دی بارگاہ بندہ عرض کردا ہے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ مینوں صراط مستقیم تے قائم فرما صراط مستقیم تے چلا ہن صراط مستقیم کی ہے صراط الذین انعمت علیہم ہن قرآن دی وضاحت قرآن نہ لو صراط مستقیم کون ہے کیڑا رستہ ہے صراط مستقیم والا صراط الذین انعمت علیہم الہی مجھے سیدھے رستے پہ چلا کون سا سیدھا رستہ جن رستے پہ تیرے انعام یافتہ لوگ موجود ہیں قرآن نے واضح کر دیا جس رستے پہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ موجود ہیں انعمت علیہم مولا جن پہ تیرا انعام ہوا جن پہ تیرا ایک بات میں ضمناً عرض کرنے لگا ہوں ہم ہیں مقلد تقلید شخصی کے قائل ہیں عقیدہ اللہ کا قرآن ہے نبی کا فرمان ہے مگر فقہ حنفی کے ماننے والے ہم مقلد ہیں اب ایک وہ نماز والے جو کہتے ہیں جی تقلید نعوذ باللہ حرام ہے جی قرآن و سنت قرآن و سنت قرآن و سنت بھئی ہم بھی یہی کہتے ہیں قرآن و سنت
مگر جب نماز میں دعا کرتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا صراط مستقیم والو جو قرآن و سنت کے رستے پہ چل، نہیں، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن کو قرآن و سنت کا علم آتا ہے۔ یہاں پہ اشخاص کا ذکر ہے، نظریات کا ذکر بعد میں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اب پتہ یہ چلا کہ صراط مستقیم کے لیے ارے ان لوگوں کے رستے پہ چلنا پڑے گا، مطلب یہ کہ مقلد ہوگے تو صراط مستقیم پہ چل سکو گے۔ اگر تقلید کو چھوڑا تو انعمت علیہم کا حکم پورا ہی نہیں ہوتا۔ تو سامعین ذی وقار عرض کرنا پیا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سانو انہاں لوگاں دی راہ تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہویا۔ ہن ایتھے آ کے پھر جڑا شور برپا ہوے گا، شاہ جی ایک آکھے گا شاہ جی اسی انعام والے، دوجا آکھے گا اسی انعام والے، تیجا آکھے گا اسی انعام والے، چوتھا آکھے گا اسی انعام والے، مگر ایدا فیصلہ بھی میں نہیں کرنا، ایدا فیصلہ بھی کوئی جڑا ہے عام بندہ یا پارلیمنٹ نہیں کرے گی، ایدا فیصلہ بھی اللہ دا قرآن کرے گا۔ کیونکہ الحمدللہ اہل سنت دا عقیدہ اللہ دا قرآن ہے۔ ہن اللہ دا قرآن کی پیاندا ہے، اسی پہلا دعا کرنے ہیں یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا، او رستہ جڑے تے جنہاں لوگاں دے تیرا انعام ہویا ہے، انعام والے لوگاں تے رستے تے چلا۔ ہن انعام والے کون؟ اللہ فرماندا ہے پیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ چار گروہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے واضح فرما دیتا انعام والے کون نے؟ فرمایا نبی ایمان والے، صدیق ایمان والے، فرمایا انعام والے نبی، صدیق، شہید، صالحین، اولیاء اللہ۔ چار گروہاں دے پیچھے دوڑتے تو صراط مستقیم تے میں۔ ان قرآن نے بڑی وضاحت نہ فرما دیتا کہ انعمت علیہم کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبی، صدیق، شہید اور صالحین۔ اب یہ چار گروہوں کو مانے گا تو صراط مستقیم پہ ہوگا۔ بات سمجھ آگئی؟ اب سب سے پہلے اللہ نے فرمایا انبیاء۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ من النبیین، نبیوں کو مانے۔ اب نبیوں کو الحمدللہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں۔ کسی ایک نبی کا بھی انکار کرنا اسلام سے خارج کر دیتا، کسی نبی کی نبوت کا انکار کرنا اسلام سے۔ اس لیے بعض علماء نے اس حد تک احتیاط فرمائی کہ انہوں نے کہا کہ جب بھی تم کو نا بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں انجانے میں کہ جی 1,24,000 نبی رسول، علماء کہتے احتیاط کا تقاضا یہ تم کہو 1,24,000 کم و بیش، تاکہ ڈیفینیٹ ایگزیکٹ فگر نہ دو، ہو سکتا ہے کہ 24,000 سے کچھ زائد ہوں یا کچھ کم۔ تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے 1,00,000 اور کئی ہزار کہہ دو، تاکہ کسی نبی کی نبوت کا انکار نہ ہو سکے۔ تو نبیوں کو ماننا صراط مستقیم پہ چلنے کی پہلی نشانی ہے۔ اب نبیوں کو سب کہیں گے جی ہم مانتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے شاہ جی ہم بھی نبیوں کو مانتے ہیں، سارے نبیوں کو مانیں، مگر اس کے بعد سب سے آخری نبی امام الانبیاء، خاتم النبی، جو خاتم بھی ہیں خاتم بھی ہیں، اس نبی کو بھی مانیں۔ اب قادیانی کیوں کافر ہے؟ نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ تو وہ بھی رکھتے ہیں، حج کے لیے وہ بھی کوششیں کرتے ہیں، بلکہ بعض ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے قادیانی بھی جاتے ہیں حج کرنے۔ یہ میرے علم میں ہے، اور بہت سے قادیانی ہیں جو وہاں گئے اور یوٹیوب پہ ان کے وہ جو ان کا آج کا خلیفہ ہے اس کے سامنے اس کی بات سن گا جی میں وہاں گیا، اس نے پوچھا تم کیسے گئے؟ اس نے کہا جی میں نے مسلمان لکھا کیونکہ میں تو مسلمان ہوں۔
تو وہ اپنے آپ کو احمدی مسلم کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیے گا پہلی بات تو یہ کہ وہ احمدی نہیں ہے، احمدی ہم ہیں۔ اگر احمدی ہوتے نا تو اسمہ احمد کی تعظیم کو سمجھتے۔ وہ مرزا غلام احمد نہیں، غلام احمد ہوتا تو عقیدہ ابو بکر صدیق جیسا ہوتا، اگر غلام احمد ہوتا تو عقیدہ عمر فاروق جیسا ہوتا، عقیدہ عثمان غنی جیسا ہوتا، عقیدہ مولا علی جیسا ہوتا، عقیدہ طلحہ زبیر بلال و سلمان اور خالد بن ولید جیسا ہوتا۔ وہ غلام احمد نہیں، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں غلام احمق ہے، وہ احمقی ہیں، احمدی نہیں۔ احمدی ہوتے بلکہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے گاؤں سے باہر ہل چلا رہے تھے، ہل سمجھ دیو نا، آپ دے پنڈ دا کی نام ہے؟ احمد پور سیال، اے جنگ 18 دے نال آپ دا پنڈ ہے، کی نام ہے پنڈ دا؟ احمد پور سیال۔ آپ ہوتے ہل پہ چلاندے نے تے کہ ہندوان دی برات آ گئی جی نہ احمد پور جانا سی، تے کہنے لگے بابا جی رستہ بھول گیا، بابا جی اسا احمد پور جانا ہے۔ فرماندے نے چھڈ آواں کہ راہ پا دیا، چھڈ آواں کہ راہ پا دیا۔ آپ انہوں نے جدو کیا انہوں نے آکھیا بابا بڑے کام دے، انہوں نے اصل پتا نہیں سی نا سنیاں دے بابے کام دے ہوندے، اسی نکمیاں کول کدی گئے ہی نہیں، پاویں داتا علی اجویری ہون، پاویں خواجہ اجویری ہون، پاویں مہر علی ہون، پاویں جماعت علی ہون، پاویں شیر ربانی ہون، پاویں مجد الفیضانی ہون، پاویں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ہون، پاویں صوفی محمد شفیع ہون، پاویں حاجی محمد صادق ہون، اساں نکمیاں کول کدی گئے نہیں، ساڈا بابا تے ویل چیئر تے بھی ہوئے تے کم دئی ہے۔ ساڈا تے بابا ویل چیئر تے بھی ہوئے نا تے وہ بھی کم دے، لوکی گلاں کردے نے تسی کدے پیچھے لگے ہو، میں کہا شکر کرو ویل چیئر تے لتاں اپنیاں تے کھلوتا ہوندا تے رہنا کسے نہیں سی سامنے۔ حالے تو ہاں بابے دی سٹ نہیں چلی، حالے تے سٹاں شروع ہوئیاں نے، حالے تو کئیاں، اور یاد رکھنا صدیاں یاد رہے گی۔ یہ انہوں نے پوچھو نا جنہوں نے وجی ہے، ایک صدی پیچھے ٹر گئے نے دوبارہ قادیانی، اور انشاءاللہ زندگی رہی نا تو ساڈے بابے مکن نہیں لگے۔ تو عرض کرنا پیا، انہوں نے کہا بابا بڑے کام دے، کہنے لگے بابا جی چھڈ آؤ، آپ نے فرمایا اکھاں بند کرو، انہاں اکھاں بند کیتیاں تے جدو کھلیاں نا تے مدینہ طیبہ تے سامنے گنبد خضرا، او ویکھ کیا کہنے لگے بابا اے او نہیں، فرماندے نے میں تے ہور احمد پر نو جان دے ہی نہیں، میں تے اکو احمد پر تکیا، میں تے ایسے در نو جانا، اے نہیں احمدی جڑے ایک احمد پر نو جان دے نے، جڑے کدی قادیان تو جناب برطانیہ لنڈن تے لنڈن تو جرمنی پہنچو نو احمدی نہیں، احمدی ہو وے جڑا مصطفیٰ دے در پہ بیٹھا رہے تے پھر موت آ جائے نبی دا در نہ چھڑے، او احمدی ہے۔ یہ احمدی نہیں ہے، یہ احمقی ہیں، یہ پاگل نے، پاگل دے پتر نے، ورنہ کو عقل والے ہوندے نا۔ اور میں نے یقین رکھیا جے بعض کا تے احساس ہوندا ہے یار کہ چلو او تے پاگل ہے سی، شیزوفرینیا دا مریض سی، ایک بیماری ہے ذہنی کہ بندے نو لگدا ہے جے میرے تے وہی پی ہوندی ہے، اے بیماری ہے ذہنی حالت دا نام ہے، وہ بیمار سی ہوں جی، مطلب جس بندے نو یہی نہیں پتا میں بٹن کیویں بند کرنا۔ قادیانی جب بھی ملے نا تو آپ کو ذلی بروزی امتی اور اس طرح کی باتوں میں الجھائے گا، مگر جب بھی کوئی ملے نا تو اس سے یہ پوچھو کہ اس بات کو چھوڑو وہ امتی ہے یا ذلی ہے بروزی ہے، ہمیں صرف یہ بتاؤ وہ بٹن کیسے بند کرتا تھا۔ بٹن پٹھے بند کرتا سی، جتی پٹھی پاندا سی، مٹھے کھان دا شوقین سی، جیب وچ گڑ پایا، قضائے حاجت واسطے گیا تے جناب گڑ نال صفائی کیتی تے مٹی کھا گیا۔ ان جدی اپنی حالت ہوئے انہوں نبی منن تے پھر پاگل دے پتر ہی نہیں۔ یقین کرو میں مرزے تے نہیں ہوتے ہے اسی ازلی تے ابدی لانتی سی، میں منن والے تے حیران ہاں جنہیں اگوں من لیا ہو۔ میں پچھلے دنوں چ کتاب پہ پڑھا تے اودے چ سیرے دی تاریخ سی کہ سیرا کتھوں اور ایک کشمیر دا ایک راجا سی، راجا رنجیت سنگھ، انہوں رنجیت سنگھ کانا کہندے سی۔
ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦਿਆਂ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਰੂਪ ਚੜਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਿਆ, ਸਾਡਿਆਂ ਕੋ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਸੋਹਣਿਆਂ ਵੀ ਬੰਨ ਲੈਣ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਿਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਕਾਣਾ, ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਚ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕੁੜੀ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਾਤ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਓ نے سوچا میں 10 ਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਲੜਾਈ پہ جائے। کہنے لگا بھائی صاحب آپ کو پتہ ہے بعد میں جھگڑا نہ کیجئے گا، جو میرا جو برخودار ہے وہ یک چشم گل ہے۔ وہ جڑا کڑی دا پیو سی وہ بھی بڑا سیانا سی، کہندے بھائی صاحب بات ہی کوئی نہیں، آپ نکاح کریں۔ کہندے نہیں جناب بعد میں میرے سے کوئی اعتراض نہیں کرنا، میں ابھی بتا رہا ہوں میرا جو صاحبزادہ ہے نا وہ یک چشم گل ہے۔ وہ کہندے بھائی جی کیڑے رولے نو پے ہو، نکاح کرو۔ کہندے نہیں آپ نے پھر بعد میں جھگڑا ہوگا، میں ابھی بتا رہا ہوں میرا جو بیٹا ہے نا آپ کا ہونے والا داماد وہ یک چشم گل ہے۔ انہیں آکھیا بھائی جی کیڑے رولے نو پے ہو، جو منڈا یک چشم گل ہے نا تو کڑی بالکل ہے۔ مطلب ہے جو منڈا کانا ہے نا تو کڑی انی، کیونکہ کانیاں دے لڑ انہی لگ دے۔ نہیں سمجھے بات کو، نہیں سمجھے۔ اوے مرزا ہو تو اگر وہ کانا تھا تو ماننے والے اندھے ہیں۔ اے بالکل انہیں کچھ بھی اکھا ہوں دیا نا تے ودوہا چہرے والا چھڑ کے نہ جان دے۔ مازاغ ایک طرف کانا ہوئے، دجال ہوئے، قذاب ہوئے، کسیٹی دا پتر ہوئے، تے ایک پاسے آمنہ دا لال ہوئے، ودوہا چہرے والا، واللیل زلفاں والا، مازاغ البصر دے کاجل والا، ہاں میم دے کنگلا والا۔ ایک پاسے ہوئے جنہوں حضرت علامہ محمد اقبال آندھنے پہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مالائے کل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مالائے کل جس نے غبارے راہ کو بخشا پھروگے وادی سینہ پھروگے وادی سینہ پھروگے وادی سینہ پھروگے وادی سینہ اور نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے زیادہ، میں زور کٹ لانا ہے، مہربانی ذرا نا سیٹ کر دو تاکہ میرا زور کٹ لگے یا زیادہ لگے۔ تو سامین جیو کا عرض کرنا پیا، باواز بلند میرے نالا کھو، ایک پاسے ودوہا چہرے والا ہوئے، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی اول۔ اللہ واسطے ہی پڑھ لو اے نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی آسی وہی طٰہٰ وہی آسی۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے جڑا ختم نبوت دا منن والا ہے، جڑا لجپال نبی دا غلام ہے، مل کے میرے نال آکھے نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ وہی یاسی وہی یاسی وہی۔ ہمارا تو سب کچھ ہمارا نبی ہے، وہی یا
میڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو میڈی صوم و صلات اذان بھی تو میڈی حج نمازاں اتے فرض فریضے میڈا مصحف تے قرآن بھی تو چین کر یار فرید قبول کریں سرور بھی تو سلطان بھی تو اے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی آسی وہی تا وہی آسی وہی تا اور یاد رکھیا جے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے امام الانبیاء ٹھہرے اور حسینوں میں ہنسی ایسے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے مل کے میرے نال آکھو کوئی خاموش نہ رہے دعوت نبی دے غلام نو اج جڑا ذکر مصطفیٰ واسطے اپنی آواز بلند کر دائے روز قیامت میرا نبی اپنے ہاتھ بلند کر کے اودی شفاعت کر دے وے کوئی زبان خاموش نہ رہے ہوئے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے امام الانبیاء چہرے اور حسینوں میں ہنسی ایسے حسینوں میں والضحا واللیل اذا سجا حسینوں میں وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی چٹکتا پھر کہاں کنچا کوئی باغ رسالت کوئی حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب لم یوت نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و عطا کی قسم خلقت مبرا من کل عیب اوے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے جسم منور کتاب سے اے جانے جاں اے جانے جاں اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے کیونکہ حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے کہ محبوب سرداب قدم ہے تن سلطان زمن پھول سرداب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ
واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف رخ شاک فدائی، دندان و لب و زلف رخ شاک فدائی، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، کیا غاز ملا گرد مدینہ کا جو ہے آج، نکھرے ہوئے جوبن پہ قیامت کی بھون پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، صحرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھولوئے حسینہ میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، کنز مکتوم ازل میں در مکنون خدا ہو، سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، کیویں دساں میں مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دلا تے نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مدبریاں کیونکہ حسینہ میں ہنسی ایسے کہ محبوب تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، اوے گانے نو منن والے انیوں تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے، جے او متھے چوڑی پاوے، جے او رکھے ہتھ نال پھلاں دے، ہتھ نال پھلاں رل جاوے، اوے جے او جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نوائے، اوے جے او کھولے ول زلفاں دے اتے راہی راہ بھول جاوے، توبہ ایڈا حسن مہیدہ جدی چھال چلی نہ جاوے، اوے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب تو سامعین ذی وقار، تم نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں ہے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، میرے نبی کے بعد کوئی نبی کیسے ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے سوال کیا گیا، جناب ایک شخص نے دعوی نبوت کیا اور وہ کہتا ہے میں دلیل دیتا ہوں، معجزہ دکھاتا ہوں، آپ نے فرمایا وہ دلیل تو بات کی بات ہے، جو اس سے دلیل طلب کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ میرے نبی کے بعد نبی آ ہی کو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ سامعین ذی وقار، اس لیے یاد رکھنا، نبیوں کو رستے پہ ہوگا تو صراط مستقیم پہ ہوگا، ورنہ جتنی مرضی کعبے المنہ کر کے کھلوتا رہے، صراط مستقیم نہیں۔ صراط مستقیم ہوئے جڑا نبی نو ختم نبوت یقین رکھتا ہوئے کہ بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں۔ نالے تسی دیکھو نا، تقریر کرنا پیا، میں وسیم الحسن تقریر کردہ پیا، میرے تو بعد جناب پیر سی واجد علی گیلانی صاحب تشریف فرما نے، میرے تو پہلا بھی لگے سن دوست، کون کر دیا سن، وارسی صاحب نعت پڑھتے سن، انہوں دی مہربانی چھڑ دیتا، ورنہ ایڈی چھتی چھڑانا اوکھا ہو جاتا ہے۔ ختماں دے اوتے یقین کرو، پیراں دے نوندرا مار مار کے لہو کڈا لیندے نے، بہندے ہی نہیں۔ حالانکہ ٹائم ہوئے نا 5 منٹ تے بندے نوں چاہیے 4.5 منٹ تے چھڑ دے، تے جے کسے نے پھڑ کے پانا فائدہ کی کھلون، وقت دا بھی خیال رکھو نا، لوکاں نے پئی توں تے نعت پڑھنی ہے تے اے بھی ویکھنا لوکاں دکاناں تے جانا ہے، کام جانا ہے، جتنا ٹائم ہے کوشش کریں ٹائم کی پابندی کریں۔ تو عرض کرنا پہ وارسی صاحب دی مہربانی، انہاں سپیکر چھڈیا تے میں بہ گیا، انجی گل کہ انہاں مرضی نال چھڈیا تے میں بہ گیا۔ ہن پیچھے نے پیر واجد علی شاہ صاحب، انہوں میں پہلا صاحب لایا، میرے نال روٹی بھی گھٹ کھادی، روٹی انہوں میرے نال بیٹھے سن تو میں ویندا رہا، میں کھادی ہے چوکھی، انہاں کھادی ہے کٹ،
تو انج بھی میں کوئی تھوڑے جوڈو کراٹے کچھ کھیڑتا رہا تو وہ صرف جہاں نا جو دم کرتے رہنے دعاواں ہی کرتے رہنے، میں اور بھی بڑے کم کرتا رہا تو میں حساب لا لیا کہ جے میں چھڈا نہ تو میرے کو کھو نہیں سکتے. کتنے گئے نے شاہ جی؟ اچھا ماشاء کیوں جی انج ہی کر لینا، صرف امت ڈاڈی ہے خمس کو اسی نہیں لیا میں بات اس لیے میں نے اگزامپل دی ہے تاکہ آپ بات کو سمجھیں. یہ تھوڑا سا تفنن پیدا کرنا، ذہن تھوڑا حاضر ہو جاتا ہے. وارسی صاحب نے مرضی نہ چھڈیا، بولو تو صحیح. ہوں گیلانی صاحب جناب بیٹھے نے، انہاں مرضی نہ چھڈیا تو میں بہ گیا. ہوں جناب پیر واجد شاہ صاحب کے دو ہی طریقے نے، یا میں مرضی نہ چھڈا تو بہ جا تو یا میرے کو کھول ہے. مرضی نال میں چھڈا نہ کھون میں دیا نہ ممبر تے کیویں بہنا ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ ہر نبی آیا خدا کا حکم تھا، مرضی سے جاتا رہا. آدم آئے تو مرضی سے گئے، نوح آئے تو مرضی سے گئے، شیس آئے تو چلے گئے، حضرت ابراہیم آئے تو چلے گئے، اسماعیل آئے تو چلے گئے، داؤد و زکریا آئے تو چلے گئے، موسیٰ آئے تو چلے گئے. جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں وہ آئے اور مرضی سے گئے. میرا نبی آیا ہے گیا نہیں. اب ممبر نبوت پہ میرے مصطفیٰ کا سورج طلوع ہے، تاجدار ختم نبوت آج بھی ہے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ حکیم الامت، ایک بندہ آ گیا مسئلہ پوچھنا، حضور آج جڑا تسی نبی دا میلاد مناندے ہو نبی پاک دے زمانے چ نہیں سی. فرماتے نے پھر پوچھ. کہندا جناب آ جڑا میلاد مناندے ہو نبی پاک دے زمانے چ نہیں سی. فرماتے نے پھر پوچھ. کہندا تانوں سمجھ نہیں ہوندی؟ فرماتے نے مینوں تے ہوندی ہے تینوں نہیں پی ہوندی. کہندا جی آ جڑا میلاد مناندے ہو نبی پاک دے زمانے چ نہیں سی. فرماندے نے اے تیرے پیو دا زمانہ. رب آپ آکھیا محبوبہ زمانے سارے تیرے. رب رب العالمین ہے، میرا نبی رحمت للعالمین. وہ ہر زمانے کا رب ہے، یہ ہر زمانے کی رحمت ہے. نہ رب کی ربوبیت سے زمانہ خالی ہے، نہ نبی کی رحمت سے زمانہ خالی ہے. ہر زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے. ارے آدم آئے، آدم نبی تھے، نوح نبی تھے، شیس نبی تھے، ابراہیم نبی تھے، اسماعیل نبی تھے، اب جو ہے موسیٰ نبی تھے، داؤد نبی تھے، زکریا نبی تھے، تمام انبیاء علیہ السلام نبی تھے. مگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد تھے نہیں، محمد ہے. میرا نبی تو آج بھی نبی ہے. تو جب ممبر نبوت خالی نہیں، جب ممبر نبوت خالی نہیں تو کوئی بیٹھ کیسے سکتا ہے؟ نبی مرضی سے گیا نہیں تو رب نے ڈیوٹی لائی ہے جبریل دی، اسپیشل سیکیورٹی گارڈ، نبی دا اسپیشل محافظ تے گن مین. فرمایا جبریل نبی دے نار رہی، جیڑا کو لائن نیڑے آئے نا تو ایک ماری. تے جبریل دی ڈیوٹی میرے نبی دے نال لے کھو کوئی سکدا نہیں. تے پتہ یہ لگا ہے جیڑا آن والا ایک کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا تے ہو سکتا ہے، اللہ دا نبی ہو ہی نہیں سکتا. تو سامعین عزیز وقار، بلکہ اللہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجددین ملت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی، آپ فرمانے کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند پتلی سے نکلا ہمارا، اور کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے، کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا.
تو سامعین جی وقت مل کے میرے نالا کھو کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا، خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا، ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ تو سامعین جی وقت رض کرنا پیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا 4 گروہوں کو مانے۔ بس چند منٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں، ورنہ نبوت کو کس طرح ماننا ہے، نبی کی ختم نبوت کو بھی مانے، نبی کے علم کو بھی مانے، نبی کے اختیار کو بھی مانے، جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ان سب نعمتوں کو مانے، پھر نبیوں کو ماننا ہوگا جس طرح الحمدللہ اہل سنت مانتے۔ اب صدیقین، شہداء، یہ بڑے طویل موضوعات ہیں، بس آخری بات پہ آتا ہوں، اس کے بعد گفتگو ختم چند 2 4 5 منٹ میں۔ نبیوں کو، صدیقوں کو، شہیدوں کو اور صالحین کو، اولیاء اللہ کو مانے۔ اب میں پوری ذمہ داری سے، ویری رسپانسبل پرسن، پوری جب تک زندہ ہوں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر جگہ پہ آپ کو قاری ملیں گے، ہر فرقے میں، ہر گروہ میں، ہر مسلک میں ملیں گے، عالم آپ کو ہر جگہ ملیں گے، آپ کو جو ہے وہ بڑے بڑے واعظ ملیں گے، خطیب ملیں گے، محدث مفکر ملیں گے، فقیہ بھی مل جائیں گے، مگر جب بھی ولی ملے گا تمہیں صرف اہل سنت والجماعت میں ملے گا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو واعظ اچھا کرتا ہو، جس کی آواز اچھی ہو، جو بڑی لچھے دار تقریر کرے وہ حق پہ ہے، نہیں، فرمایا ولیوں والا حق پہ ہے۔ اب ولی صرف اہل سنت والجماعت میں، داتا علی اجویری سنی، خواجہ اجمیری سنی، مہر علی سنی، جماعت علی سنی، غوث الاعظم سنی۔ اب لوگ کہتے ہیں جی غوث الاعظم جی وہ تو رفع یدین کرتے تھے، ارے میں مانتا ہوں وہ کرتے تھے، لیکن وہ یہ دیکھو نا کس فقہ کے تحت کرتے تھے۔ وہ مقلد تھے امام حضرت غوث الاعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عرض کرتا ہوں الحمدللہ جتنے اولیاء اللہ ہیں سارے ہی سنی۔ تو پتہ یہ چلا صراط مستقیم پہ وہی ہے جو اہل سنت والجماعت ہوگا، جو اس سے ہٹے گا وہ حق پہ نہیں ہو سکتا۔ حضرات ذی وقار، ایک کچھ دوست ہیں جو کہتے ہیں جی ہم میں بھی ولی ہے، ان سے پوچھو کون؟ کہتے ہیں جھولے لال۔ کیا کہتے ہیں؟ جھولے لال۔ اس نام کا بندہ دنیا میں کبھی آیا ہی نہیں ہے، کوئی شخص جھولے لال نام کا بندہ نہیں ہے دنیا میں۔ شاہ جی وہ سندھ میں بہت بڑا مزار ہے، میں نے کہا ان کے مزار پہ نام پڑھو، نام وہ ہے جو ان کے باپ دادا نے رکھا، ان کا نام ہے حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ، جن کو تم لال شہباز قلندر کہتے ہو، وہ ان کا نام عثمان مروندی ہے، اور وہ بھی چوتھی جگہ پہ قادری بزرگ ہیں، غوث الاعظم کے مریدوں میں سے ہیں، وہ بھی اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو پتہ یہ چلا اہدنا الصراط المستقیم صرف وہی رستہ ہے جو نبیوں سے شروع ہوتا ہے، ولیوں پہ ختم ہوتا ہے۔ یہی الحمدللہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اسی عقیدے پہ زندہ رکھے۔ جناب قدوۃ السالکین، پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی با صفا، عالم با عمل، عالم شریعت جناب
صوفی شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی اس عقیدے پہ تھے جو نبیوں سے شروع ہوتا تھا، ولیوں والا تھا. ساری زندگی نقش بندی تھے آپ. حضور مجد الفیضانی نقش بندی مجددی تھے. ارے یہی حق ہونے کی دلیل ہوتی ہے. الحمدللہ آپ سنیوں کو مبارک ہو. جس کا جس ولی سے بھی تعلق ہے میں سب کو سلام کرتا ہوں. ہمارے عمل میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے عقیدے میں کمی نہیں ہے. انہی لفظوں پہ اختتام چاہتا ہوں. بات اور بھی